Welcome to Islamic Media. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو برزخ ہے نا، یا جو ان سین ہے، جو ہم نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں ہم خود سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ ہماری رائے میٹر کرتی ہے، بیکاز دیٹ از ان سین۔ ہم صرف قرآن سے یا اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے ہم جان سکتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوگا، ادروائز نو ون کین نو اینی تھنگ۔ تو جان لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اور میں کوشش کروں گا جو بھی آج بات کروں وہ آتھینٹک نریشنز اور قرآن سے بات کروں، کوئی آپ کو ضعیف یا کوئی ایسی حدیث نہ بیان کروں جو کہ آتھینٹکلی رپورٹڈ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل چاہا، میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اللہ تعالیٰ جو قبر میں چیخ و پکار ہے وہ تم لوگوں کو سنا دیں، لیکن میں اس ڈر سے رک گیا کہ اگر تم وہ چیخ و پکار سننے لگ گئے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی قبروں میں نہیں دفناؤ گے، تم زمینوں پہ رکھو گے، تم قبروں میں ڈالو گے ہی نہیں انہیں، کہ ان پہ کہیں سانپ اور بچھو نہ مسلط کر دیا جائے، ان پہ کہیں عذاب نہ آ جائے، اور قبر میں جو حال ہو رہا ہے وہ نہ ہونا شروع ہو جائے، الا ما رحم ربی، ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک لوگوں کے۔ سو جیسے ہی انسان کو جسٹ امیجن، ابھی پاکستان کو اس دن پہلے، بلکہ اس دن پہلے ہی نیشن وائڈ جو ہے نا ایک الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن سے گزرا، ٹھیک ہے، اٹ واز بلیک آؤٹ آل اوور پاکستان۔ جن گھروں میں جنریٹرز نہیں تھے، یو پی ایس نہیں تھے، وہ امیجن کر سکتے ہیں اچانک سے جب رات کو بجلی چلی جائے اور وہ آنکھ کھولیں اور اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے، ایک عجیب خوف اور ہراس ہوتا ہے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ وہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی بیوی ان کے ساتھ ہے، اولاد ہیں، اور سب کچھ سیف ہے، چلیں لوگوں کی آوازیں آ رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن اسٹل اٹ از فیئر، اندھیرا کا ایک فیئر ہوتا ہے۔ جسٹ امیجن 6 feet انڈر، نہ مال، نہ اولاد، نہ فیملی، نہ وہ کانٹیکٹس، کچھ کام نہیں آئے گا یہاں پہ، صرف انسان کے اعمال کر کے آئیں گے، وہ بھی کمزور ماڑے ماٹھے اگر اعمال ہوئے، کیا کرے گا انسان؟ جب انسان کو اس جگہ پہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان، تو اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ میں قبر میں ہوں، اندھیرا، اور پھر اچانک سے اس پہ 3 فرشتے، بلکہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام ہے منکر اور ایک کا نام ہے النکیر، اور یہ اوتھینٹک حدیث سے ان کے نام ثابت نہیں ہے، ڈفرنٹ نریشنز میں آتا ہے، لیکن کوئی اوتھینٹک حدیث میں ان کے نام نہیں آتے، تو 2 فرشتے آتے ہیں بیسیکلی، جن کا مشہور قول اور ڈفرنٹ علماء کے مطابق ان کا نام منکر اور نکیر ہوگا۔ وہ آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ ایسے نہیں کہ نوک کیا، دروازہ کھولا کہ ہم آ جائیں، نہیں، وہ جو اینجلز ہیں نا، دے آر آف ویری ہاربل فیسز، خوفناک شکلوں والے، اور وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، ان کی آواز ایسی ہے کہ جیسے بجلی کی آواز ہو، بجلی کی کڑک جیسی، ان کی آنکھیں جو ہے وہ ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، اور ان کی ایک لمبی ڈسکرپشن ہے حدیث میں، اور وہ آتے ہیں اینڈ دے اسکریم اینڈ شاؤٹ من ربک، ہو از یور لارڈ، اور انسان بکلا جاتا ہے، ایکسپٹ وہ لوگ، یا سلام یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، جس کو اللہ تعالیٰ تثبیت دیں گے نا، جس کو اللہ تعالیٰ استقامت دیں گے، اسٹیڈ فاسٹ کریں گے، وہی بچ پائے گا، وہی جواب دے پائے گا، باقی ہل جائیں گے لوگ، گھبرا جائیں گے لوگ، اگر اعمال نہ ہوئے تو کچھ نہیں بنے گا۔ and they come and they give you a shock and they intimidate you، اور وہ خوفزدہ کرتے ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو لوگ تو ایمان والے، جن کی زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ گزری، دل سے اللہ رب حقا، میرا رب ہے without any doubt، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام دینی، میرا دین اسلام ہے۔ اور کچھ روایت میں آتا ہے، کہا جائے گا کہ من نبیک کے علاوہ کہا جائے گا کہ what do you say about this human being، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہے گا کہ یہ میرے رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا I used to recite the book of Allah and I used to implement it on it۔ امیجن جو ہم میں سے شخص اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، نہ اس میں عمل کرتا ہے، وہ کیا جواب دے گا وہاں پہ؟ مختلف روایات میں مختلف کوشچنز آتے ہیں، کچھ میں 3 کچھ میں 4،
اور یہ صحیح حدیث میں اس میں فورتھ کوشچن یہ بھی ہے کہ what you should do. I used to recite the book of Allah. میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور میں اس پہ عمل کیا کرتا تھا. پھر دوبارہ سوال کریں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں. they'll again test you. Are you sure? یہ سوال مطلب میں بتا رہا ہوں کہ حدیث میں کہتے ہیں they'll intimidate you, they'll test you, they'll trial you. واقعی میں تم سچ بول رہے ہو, تمہیں یقین ہے اس بات کا؟ Are you sure? من ربک, دوبارہ سوال کریں گے. اللہ ربی حقا. ما دینک, تمہارا دین کیا تھا؟ من نبیک, تمہارا رسول کون تھا؟ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اکثر لوگ والعیاذ باللہ ان کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں لا ادری. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ہاں لا ادری, I don't know, مجھے نہیں معلوم. جو شخص صحیح سوال کے جواب دے دے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک کالر پکارے گا کہ the slave has spoken the truth, اس نے سچ بولا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کو کہا جائے گا کہ the slave has spoken falsely, اس کو جواب نہیں پتا تھے, تو اس کی قبر کو جہنم کی قبروں میں سے گڑھا بنا دیا جائے اور اس کے لباس کو آگ کے لباس پہنا دیا جائے. والعیاذ باللہ. کیا پروفٹس, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروفٹس سے کوشچن کیا جائے گا اس بارے میں, ان کے بارے میں؟ نہیں. اہل سنہ والجماعہ کا منہج اور عقیدہ یہ ہے اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is not the one who is questioned, rather he is the one who questions people. وہ اللہ کے دین کو لے کے وہ آخری رسول تھے. ان کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص کون ہے یا تمہارا نبی کون تھا, کیونکہ he is a رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پروفٹ سے سوال نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو ایک ڈیٹیل حدیث بتاتا ہوں براء ابن عازب کی رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایگزیکٹلی بتا دیا کہ زندگی, انسان جب جس کو موت آتی ہے وہ کیسے سیکوینشل فارم میں کیسے اس کو فرشتے اس پہ آتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے اور انصار میں سے ایک صحابی کا جنازہ ہم نے لیا ہوا تھا اور ہم بقیع الغرقد جا رہے تھے. بقیع الغرقد کے نام نہیں ہے لیکن ہم اس کو دفنانے جا رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو ہم نے جنازے کو رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے, کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کی اتباع کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی اور ایک سوٹی تھی جس سے وہ اپنے زمین کو ایسے پوک کر رہے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو, اور 3 دفعہ فرمایا. اور پھر خود بھی پناہ مانگی اور کہا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اور پھر فرمایا کہ جیسے ہی انسان کی موت آتی ہے اس پہ, اگر تو وہ نیک انسان ہوا تو اس پہ سفید چہروں والے فرشتے جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے آئیں گے اور بیٹھتے چلے جائیں گے as far as you can see. اور پھر ملک الموت آئیں گے اور وہ ان کے کندھے کے ساتھ بیٹھیں گے اور کہیں گے یا ایھا النفس المطمئنہ, یا ایھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, اللہ کی مغفرت اور اس کی طرف سے نعمتوں کی طرف نکلو, بڑھو. اور وہ روح کس طرح نکلے گی؟ جیسے ایک جگ سے پانی نکلتا ہے اور گلاس میں جاتا ہے نا, ویری اسموتھلی وداؤٹ اینی ہیسل اور ہرڈل. وہ روح اس طرح نکلے گی, فوراً سے نکلے گی, خوش ہو گئے کہ اب ٹیسٹ ختم, اب ٹیسٹ ختم. قرآن میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن روح, نکل اپنے رب کے
مغفرت کی طرف. اللہ کے فدخلی فی عبادی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کے مغفرت اور رضوان کی طرف آ جا. فوراً سے وہ نکلتی ہے خوش ہو کے کہ بس بس جی بس، اب ٹیسٹ ختم، اب امتحان کی گھڑیاں ختم، اب اللہ اکبر، اب نعمتیں ہوں گی، اب جنت ہوگی، اب اللہ کا دیدار ہوگا، اب انبیاء کا ساتھ ہوگا، اب ہمیشہ ہمیشہ کی بہترین زندگی ہوگی، اب ٹیسٹ ختم. اور وہ نکلتی ہے فوراً سے، اور وہ اس کو کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، کفن پہنایا جاتا ہے جنت کے کفنوں میں سے، اور جنت کی پرفیومز لگایا جاتا ہے، یا سلام، اور اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے، اور اس کو آسمان دنیا پہ لے جایا جاتا ہے، اور تمام اینجلز آتے ہیں اور خوشبو اس کی سونگتے ہیں اور کہتے ہیں who is this blessed person، کون ہے یہ نیک انسان، اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، یا اللہ کاش ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے. اور وہ اینجل اس کو ایسکارٹ کرتے ہیں، اس کو پروٹوکال دیتے ہیں، جیسے اس دنیا میں کسی وی آئی پی کو پروٹوکال دیا جاتا ہے نا، اینجلز بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ایسکارٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک پروٹوکال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ اوپر جاتے ہیں انٹل دا فرسٹ ہیون، اور نوک کیے جاتے ہیں دروازے، اور پوچھا جاتا ہے کہ کون شخص ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، کہتے ہیں ہاں اس کے لیے اجازت ہے، اور دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر اوپر لے جایا جاتا ہے. and the angels of second heaven come to him and they ask who is this blessed person، کیا خوبصورت خوشبو ہے اس کی، اور کہا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، یہ عبداللہ بن محمد ہے، یہ فاطمہ بنت محمد ہے. مثال اللہ تعالیٰ ہمارا بھی نام ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے لے آئے. اور پھر اوپر لے جایا جاتا ہے and second heaven till third heaven and fourth heaven، اور پھر آسمان تک لے جایا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی کتاب کو، اس کے اعمال نامے کو کہاں رکھا جائے گا، علیین میں، جو ایک جگہ. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم علیون کیا ہے، بیسیکلی the place جہاں پہ تمام نیک لوگوں کے اعمال نامے پڑے ہوں گے. کتاب المرقوم، کتاب مرقوم، وہ ایک جگہ ہے، وہ ایک it is a book of righteous people یشہدہ المقربون، جو اللہ کے نیک بندوں کی کتابیں ہوں گے، وہاں پہ ان کو پلیس کیا جائے گا. اور سبحان اللہ، پھر اسے کہا جائے گا منہا خلقناکم، تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں اس میں واپس لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم تمہیں قیامت کے دن اس سے کھڑا کریں گے. اور پھر اس کو اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں پھر ہوتا ہے کہ یہ جو 3 فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹیسٹ میں جواب دیتا ہے. He is confident، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تثبیت دیتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یا سلام. اور پھر اس کا جو ہے نا جیسی ٹیسٹ قبول کیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ اس نے سچ بولا، آپ اس کے قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا جائے، اسے قبر کو جنت کے قبروں میں سے قبر بنا دی جائے. اور اس پہ ایک خوبصورت انسان کا شخص داخل ہوتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو. یہ سوال کرتے ہیں، یہ روح سوال کرے گی تم کون شخص ہو، because your face is like a face of a person who comes with a good news، تم جسے اچھی خبر لے کے آئے ہو. اور کہتے ہیں کہ یس، ہاں میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہارے نیک اعمال ہوں، میں تمہاری نمازیں، میں تمہارا توبہ استغفار، میں تمہارا اچھا اخلاق، لوگوں سے تم اچھی ڈیلنگ کیا کرتے تھے، تمہارا سچ بولنا، تمہارا سود سے بچنا، گناہوں سے بچنا، بری فلمز اور چیزوں سے بچنا، میں تمہارے نیک اعمال ہوں. اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپنی دوں گا. اور پھر وہ جو ہے سبحان اللہ، اس کے بستر کو فراش من فراش الجنہ، اس کے بستر کو جنت کا بستر بنا دیا جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے ایک جہنم کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے کہ اگر تم گناہگار انسان ہوتے، اگر تم برے اعمال کرتے تو وہ ٹھکانہ تمہارا ہوتا، لیکن اللہ اکبر، تم نے نیک اعمال کیے، تم صبر کرتے رہے، تم گناہوں سے بچے، تمہارا دل چاہتا تھا، تمہارے دل خواہشات تھیں، لیکن سٹل تم نے اللہ کا خوف تمہارے دل میں تھا، اور تم اسی دن کا انتظار کرتے رہے. اب یہ دیکھو، اس کے لیے ایک جنت کا کھیڑی کھولی جائے گی جہاں پہ اس کے محلات، اس کی بیگمات، اس کے ٹریجرز، اس کی جو نعم ہے، اس کو تمام دکھائی جائیں گی. فزیکل سیٹسفیکشن اینڈ مینٹل سیٹسفیکشن. اور وہ چیخے گا اور پکارے گا، یا رب پلیز برنگ دی آور، قیامت کا دن جلدی لیں یا اللہ، so that I meet my wealth and family، تاکہ میں اپنی ویلتھ سے اور فیملی سے ملوں. یا سلام، اس کے لیے اب خوشیاں ہیں، اس کے لیے اب پلیجرز ہیں، اس پہ جو مشکل ٹائم تھا نا وہ اب ختم. Thanks for watching.